اللہ آپ کے جذبے کو سلامت رکھے، دین دنیا دونوں کی بھلائی سے مالا مال فرمائے۔ قرآن کی سب سے افضل آیت آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی سے بڑھ کر کے کوئی آیت نہیں ہے قرآن میں۔ دوسرا سوال تھا سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے، سب سے آخری سورت اذا جاء نصر اللہ ہے۔ سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ، سب سے آخری سورت اذا جاء نصر اللہ، سب سے پہلی آیت اقرا بسم ربک الذی خلق۔ علم اور ہنر سے جو آیت شروع ہو رہی ہے وہ قرآن کی پہلی آیت ہے۔ علم سے شروع ہو رہی ہے، ہنر سے شروع ہو رہی ہے، یہ قرآن کی سب سے پہلی آیت ہے۔ اور آخرت پر جو آیت ختم ہو رہی ہے وہ قرآن کی سب سے آخری آیت ہے، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ۔ لوگو اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ انشاءاللہ دنیا کے لیے مال اور آخرت کے لیے گناہ جمع کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے۔ یہ دیکھیے کہاں ہیں۔ بہار عمر جب آخر ہوئی واپس نہیں آئی، بہار عمر جب آخر ہوئی واپس نہیں آئی، درخت اچھے کے پھلتے ہیں نئے سرے سے جواں ہو کر، درخت اچھے کے پھلتے ہیں نئے سرے سے جواں ہو کر، ضعیفی زور پر ضعیفی زور پر آئی ہوئے بے دست و پاک بے، کیا بچوں سے بدتر ہم کو پیری نے جواں ہو کر، کیا بچوں سے بدتر ہم کو پیری نے جواں ہو کر۔ قرآن کے حوالے سے پہلا پیغام آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ بہت اچھے ماحول میں آپ سن رہے ہیں، کھاتا کھلا کھاتا اچھا ہوگا، انشاءاللہ خاتمہ بھی اچھا ہوگا۔ مائک والے بہت اچھا آپ کا مائک ہے، اور تھوڑا ایکو کم کر دیجئے۔ مائک آپ کا بہت اچھا کام کر رہا ہے، بہت اچھی سروس دے رہا ہے۔ اس علاقے کا یہ پہلا مائک اتنا خوبصورت ملا ہے، اس لیے تو کوئی شاعر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا۔ اگر انعام ملتا تب تو فجر کے بعد ہی چھوڑتا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگ بھی ہوشیار ہیں، انعام نہیں دیا ان لوگوں نے، اس لیے جلدی میں باری آ گئی۔ دھیان سے سنیے گا، پہلا پیغام قرآن کے حوالے سے سنا رہا ہوں۔ دیکھیے 3 سوال ہمارے سامنے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، یہ بھی آپ کو قرآن سے معلوم ہوگا۔ خدا ہم سے راضی ہے یا نہیں، یہ بھی آپ کو قرآن سے پتہ چلے گا۔ ہمارا دل زندہ ہے یا مردہ، یہ بھی قرآن سے آپ کو پتہ چلے گا۔ اس سے اندازہ کیجئے قرآن کتنی بڑی کتاب ہے، کتنا بڑا ہتھیار ہے۔ ہماری دعا قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ قرآن سے۔ قرآن کی تلاوت ہے، قرآن پر عمل ہے، دعا قبول ہے۔ قرآن کی تلاوت بھی نہیں، عمل بھی نہیں، دعا قبول نہیں ہوگی۔ قرآن بتا رہا خدا ہم سے راضی ہے، یہ بھی آپ کو قرآن سے پتہ چلے گا۔ قرآن سے اگر آپ کو تعلق ہے تو خدا سے تعلق ہے، خدا آپ سے راضی ہے۔ قرآن سے اگر کوئی تعلق نہیں ہے تو خدا سے آپ کا کوئی تعلق نہیں، خدا آپ سے راضی نہیں ہے، یہ بھی آپ کو قرآن سے ہی پتہ چلے گا۔ ہمارا دل زندہ ہے یا مردہ ہے، یہ بھی آپ کو حیرت انگیز بات کہاں سے معلوم ہوگی؟ قرآن سے۔ دل کے اندر قرآن ہے تو دل زندہ ہے، قرآن نہیں ہے تو یہ دل مردہ ہے۔ اس لیے مردہ کو جگانے پر نہیں جاگتا، جلسہ بار بار ہو رہا، ہم جاگ نہیں رہے ہیں، پتہ چل رہا ہمارا دل مر چکا ہے۔ 2 مثال پر آپ پیغام ختم کر رہا ہوں کہ بچے بہت ہنس رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے جاگ رہے ہیں، اگر سو جاتے تو پیشاب میں بستر پر پیشاب کر کے گنگا بہا دیتے۔ یہ اللہ کا شکر ہے آج ہمارا بستر بچا ہوا ہے۔ ان بچوں کے واسطے دعا کیجئے، اللہ ان کو علم سے ہنر سے مالا مال فرمائے، جاگ رہے ہیں سوتے وقت۔ دھیان سے سنیے گا، 2 مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر سے کہا کہ مکہ میں رہنا ہے تو قرآن چھوڑنا پڑے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا مکہ میں رہنا ہے، اس ملک میں رہنا ہے تو قرآن کو چھوڑنا پڑے گا۔ ابو بکر کا ایمان دیکھیے، دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، اللہ سب کو ایسا ایمان نصیب فرمائے۔ ابو بکر نے کہا کہ یہ ملک کیا ہے، اس ملک کو چھوڑ سکتا ہوں، قرآن نہیں چھوڑ سکتا۔ دوسری مثال آ رہی ہے، دھیان سے سنیے گا۔ جیل کے اندر عالم، اس عالم کا نام عطا اللہ شاہ بخاری، دعا کیجئے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ جیلر نے کہا کہ مولانا یہ مہمان خانہ نہیں ہے، یہ جیل خانہ ہے،
یہاں چکی پیسنی پڑے گی۔ تو کہا کہ جو کام کرا لو ہم تو تیار ہیں، چکی پیسنے کے لیے تیار ہے۔ تو کہا کہ چکی سنبھالو، آٹا پیسو۔ تو کہا کہ ایک کام کرنے دو، مجھ کو وضو بنانے دو۔ وضو بنا کر کے آئے، چکی کے پاس آئے، سورہ یاسین شروع کر دیا۔ سورہ یاسین ابھی ختم نہیں ہوئی، جیلر آ کر کے ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہو گیا، حضور جلدی سے قرآن ختم کیجئے، آپ آٹا اور چکی چھوڑ دیجئے، قرآن کی تلاوت بند کر دیجئے۔ اگر آپ قرآن کی تلاوت بند نہیں کریں گے میرا کلیجہ پھٹ جائے۔ آنے والا ہے رمضان، جب رمضان آتا ہے تو سارے مسلمان بیٹھتے ہیں، مسجد کی کمیٹی والے، اور کہتے ہیں کہ اس حافظ کو لاؤ جو سپر فاسٹ ہو۔ ایک سپر فاسٹ حافظ آیا، اس سے کہا کتنے دن میں ختم کرو گے؟ کہا کہ 3 دن میں بس سیدھا دلی پہنچا دوں گا، اس سے پہلے رکنے کا کوئی نام نہیں ہے۔ بولا کہ یہ حافظ ٹھیک ہے، 3 دن میں ختم کر دے گا۔ پہلے دن تراویح ہوئی، 10 پارہ ہو گیا، یعلمون تالبون یعلمون تالبون یعلمون تالبون، 1 گھنٹے میں 10 پارہ۔ لوگ بڑے خوش ہوئے، کیا حافظ ملا ہے، یہ تو راجدھانی کا باپ ہے۔ دوسرے دن 20 پارے ہو گئے، تیسرے دن 30 پارے مکمل ہو گئے۔ اب حافظ صاحب کہتے ہیں کہ بھائی مٹھائی بانٹ دو، تراویح ہو گئی۔ ایک آدمی بیچ میں تیسرے دن ایسا آ گیا، اس کو سورہ یاسین یاد تھی۔ اس نے کہا کہ حافظ صاحب قرآن ختم ہو گیا، سورہ یاسین تو نہیں آئی۔ یہ سوچا کہ آپ تو چور پکڑا گیا۔ یہ منطق سے کیسے نکلتا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ کہتا ہے کہ تم بھی عجیب آدمی ہو، سورہ یاسین کہیں زندہ پر پڑھی جاتی ہے؟ وہ تو مردہ پر پڑھی جاتی ہے، اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔ اگر میں پڑھ دیتا تو تم سب کے سب مر جاتے، کوئی زندہ نہیں بچتا۔ ہر لہجہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، اللہ کی برہان۔ یہ بات کسی کو یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن، حقیقت میں ہے قرآن۔ پہلا پیغام بہت خوبصورت ماحول میں گزر گیا۔ میں دل سے دعا دیتا ہوں اللہ آپ کے بچے کو حافظ قرآن بنائے۔ سارا کام پہلے ہوگا، سب سے بعد میں نکاح کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ دیکھیے بوڑھے لوگ بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ان کو کون سا نکاح کرنا ہے؟ سب کام جب لاسٹ میں ہوگا، سب سے لاسٹ میں نکاح ہوگا، تو کہاں سے آپ کا بچہ حافظ قرآن ہو؟